فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے، غزہ میں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ ہی کرے گی، پاکستان پالیسی بنانے میں خود مختار ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی میڈیا کو بریفنگ، واضح الفاظ میں کہا دہشت گردوں سے کبھی بات نہیں ہوگی، افغان طالبان کو پاک فوج کا ریسپانس فوری اور مؤثر تھا، پاکستان کے ریسپانس کے وہی نتائج نکلے جو ہم چاہتے تھے، پاک افغان جھڑپوں میں 206 افغان فوجی اور 112 خوارج مارے گئے، فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیوں میں 1667 دہشت گرد مارے گئے، ترجمان پاک فوج نے کہا افغانستان سے جڑے معاملات کا حل وہاں پر عوامی حکومت ہے، پاکستان کا پیغام واضح ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں، گورنر راج سے متعلق فیصلے کا دائرہ اختیار حکومت کے پاس ہے، فوج میں انتظامی تبدیلی ایک مشاورتی عمل ہوتا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے آ گیا، این ایف سی فارمولے پر وفاق کے اختیارات میں اضافے کی تجویز، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے تقرر کے طریقہ کار سے متعلق آرٹیکل 213 میں ترمیم کی تیاریاں، آئینی عدالتوں کے قیام کے لیے آرٹیکل 191 کو ختم کر کے نیا آرٹیکل لانے کی تجویز، مسلح افعال سے متعلق آرٹیکل 243 میں بھی ترمیم شامل، تعلیم اور آبادی سے متعلق امور واپس وفاق کو دینے اور ججز کے ٹرانسفر سے متعلق آرٹیکل 200 میں ترمیم کی تجویز۔ وفاقی حکومت نے 27ویں ترمیم لانے کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت مانگ لی، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگ کا وفد صدر زرداری سے ملا، پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے 6 نومبر کے اجلاس میں لائحہ عمل تیار کریں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو میجسٹریٹس کی بحالی اور ججز کے تبادلے کا اختیار شامل ہے، ترمیم میں این ایف سی میں صوبائی حصے کے تحفظات کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی شامل کیے گئے، تعلیم آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل ختم بھی شامل۔ حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی سے ترمیم کی منظوری کے لیے واضح 2/3 اکثریت حاصل، حکومتی اتحاد کو قومی اسمبلی میں 237 ارکان کی حمایت، آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 224 ووٹ درکار، سینٹ میں حکمران اتحاد کے اراکین کی تعداد 61، اپوزیشن کی تعداد 35 ہے، حکومت کو 2/3 اکثریت کے لیے 64 اراکین کی ضرورت، اے این پی جے یو آئی آزاد اراکین کی حمایت چاہیے ہوگی۔ Both countries have expressed strong interest in expanding their economic footprint in Pakistan, for renewable energy and ports to information technology and agriculture. These partnerships reflect a shared commitment to regional stability and economic interdependence. پاکستان کی خارجہ پالیسی نئے مرحلے میں داخل ہو چکی، پاکستان اور چین سی پیک فیز 3 پر کام بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں، وزیر دفاع خارجہ آصف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا چین پاکستان کا ہر موسم کا دوست ہے، چین پاکستان کا ہر دکھ سکھ کا ساتھی اور دوست ہے، پاکستان اسلاموفوبیا کے خلاف مؤثر آواز بن کر ابھرا ہے، سعودی عرب پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، پاکستان ترکیہ اور ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنا رہا ہے، آذربائیجان اور ترکمانستان تک رسائی میں بھی نمایاں بہتری آئی۔ درست ہے، الحمدللہ جو اس وقت اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس، اٹس کانفلوئنس آف فیکٹرز، کہ معاشی استحکام اینڈ دا جیو پولیٹیکل ٹیل وینڈس، اگر ہم نے ان دونوں چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا ہے تو جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں دے آر گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول اور لازم و ملزوم ہیں وہ۔ ہماری معاشی سمت درست ہے، عالمی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کے معاشی استحکام کا اعتراف کیا، وزیر خزانہ کی ایف بی آر میں نیوز بریفنگ، کہا ہم نے میکرو اکنامک استحکام سے متعلق اہم کام کیا، آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ معاشی استحکام کی توثیق ہے، پائیدار معاشی استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات ناگزیر ہیں، وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ اب حکومت بجلی نہیں خریدے گی، اگلے 12 سال میں 12 کھرب کا گردشی قرضہ ختم ہو جائے گا، 18 ماہ میں بجلی 10.5% تک سستی کی ہے۔